باقی ہے یہ جو مخلوق بنائی ہے نا اللہ نے انسان، جس کا نام انسان رکھا ہے، ساری مخلوق میں سب سے اشرف قرار دیا، کنزالی یہ انسان سمجھتا اپنے آپ کو جانے کیا ہے جی، استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، صد استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ اللہ پہ بھی اپنے آپ کو مقدم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی اس تحقیق میں نہیں جاتا انسان کہ اتنا سا میرا دماغ ہے اور اتنا سا میرا دل ہے، اتنا صحیح شعور ایک نقطے کے برابر بھی نہیں، خشخش کے دانے کے برابر بھی نہیں شعور۔ اور ٹکر کس کو دیتا ہے؟ جو کائناتوں کا مالک ہے، جو عالمین کا رب ہے، مقابلہ اس سے کرتا ہے۔ میں ہاں جی، اتنا سا دماغ، اتنا سا خشخش کے دانے کے برابر دماغ، اس سے بھی کم سوچ، اس سے بھی کم ادراک اور اس ادراک کی رسائی، اس سے بھی کم شعور، لا شعور، تحت الشعور، یہ ساری طاقتیں اس انسان میں، جو ایک ناپاک قطرے سے جسے تخلیق کیا اللہ پاک نے، اور تکبر، سوچ، خیالات، نہیں میں یہ جو دنیا ہے نا گنزالی، یہ جو عشق اور فقر کی دنیا ہے، میں نے اس دن نقطۂ گل مقدی بلے شاہ سرکار کے اس مسئلے کے، اور یہ سرکار بھی فرماتے تھے کہ یار جامع اور مختصر نمٹا دیا کرو، ایسا ہی فقر کے 100 درجے بتائے تھے تھرڈ لاسٹ محفل میں، فقر کے 100 درجے ہیں۔ تو ساری زندگی محنت کر کے، کوشش کر کے، ریاضت کر کے، عبادت کر کے، سجدے کر کے، کعبے کے طواف کر کے، عمرے اور حج کر لے، ساری زندگی عبادت میں اور سجدوں میں گزار دے، فقر کے 10 درجوں تک بھی نہیں پہنچ سکتا، پیچھے 90 باقی ہیں۔ ایسا ہی ہے جی، یہ میں اس کی کنزالی، اس کی آپ کو میں اس کا تعین بھی نہیں کر سکتا انسان۔ فقر کے 100 درجے ہیں، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ طریقہ ایک یہ نقطۂ گل مقدی، جب سرکار نے فرمایا جامع اور مختصر بات کر کے آگے نکل جایا کرو استاد، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے حوالے کر دو۔ جب تم اپنی چاہتیں اللہ کی چاہت کے حوالے کر دو گے تو پھر تمہارے پاس بچا کیا؟ نہ سوچنے کو کچھ بچا، نہ دیکھنے کو کچھ بچا، نہ اپنے خیالات کو اور نفس کی خواہشات کو پرورش اور پالنے کی کوئی چیز بچی آپ کے پاس کہ آپ اس ذریعے سے اسے پال، کچھ بھی نہیں، کیونکہ اب آپ نے اپنی ہر چاہت کو اللہ کی چاہت کے حوالے کر دیا۔ آپ کے پاس رہا ہی کچھ نہیں۔ جس دن اس عمل میں آپ کامل ہو گئے، اکمل ہو گئے، مکمل ہو گئے، جان لیجئے کہ آپ نے فقر کے 100 درجے حاصل کر لیے۔ ورنہ اس کرۂ ارض کو تخلیق کیا اللہ پاک نے کروڑوں سال پہلے، ان کائناتوں کو تخلیق کیا اللہ پاک نے کروڑوں سال پہلے، جس کی گنتی بھی نہیں ہے، کسی کے بعد بھی نہیں ہے جی۔ 1000 سال کے سجدے کم پڑ جائیں گے، 1000 سال کے سجدے فخر کی کسی بڑی منزل تک پہنچنے کے لیے، اور پہنچ نہیں سکے گا کوئی۔ یہ جتنے بڑے بڑے کامل ذات، لال شہباز قلندر پاک جیسے، سلطان باہو علیہ رحمہ، یہ 8 کامل ذات جو پاکستان میں ہم بتاتے ہیں، یہ فخر والے ہیں، انہوں نے یہ سب کچھ دیکھ کے کہ 1000 سال کے سجدے بھی نہیں پہنچا سکتے ہمیں فقر کے اس اعلیٰ درجے تک، تو پھر کیا کریں؟ ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے تو میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں گا، ورنہ تھکا دوں گا دوڑا کر، اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک۔ پھر ہوگا وہی
جو میری چاہت ہے، جو میری چاہت ہے، تو جیت ہی نہیں سکتا. کہا نا 1000 سال کے سجدے کم پڑ جائیں گے. 1000 سال کے سجدے یہ اللہ پاک نے، بادشاہ نے، بادشاہوں کے بادشاہ نے ایک ڈیل تجھے بہت ایزی کر کے ایک ڈیل تیرے سامنے رکھ دی. اس بادشاہ نے کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے، بڑا مہربان، نہایت رحم والا، کہ تو صرف اپنی چاہتیں، ہر چاہت میری چاہت کے حوالے کر دے. میں تجھے تیری چاہت دے دوں گا. کلیئر؟ جب تیری کوئی چاہت، تیری ہر چاہت اللہ کے حوالے ہو، اللہ کی ہر چاہت کو تو نے مقدم کر لیا اپنے تحت الشعور، لا شعور، شعور، اپنے تخیلات، اپنی سوچ، ہر چیز پر تو نے اللہ کی چاہت کو مقدم کر دیا. جی یہی تو ہے فقر کے 100 درجے. جب تیرے پاس کچھ بچا ہی نہیں، کچھ رہا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، تو نے اپنے آپ کو مٹا دیا. تو نے اپنے آپ کو مٹا دیا. بھائی یہ مٹانا ہی ہے نا. جب تیری کوئی چاہت، تیری کوئی خواہش، تیری کوئی حسرت، تیری کوئی آس، تیری کوئی کچھ بھی نہیں بچا، کچھ نہیں رکھا تو نے اپنے پاس. بس سب کچھ اللہ کی چاہت ہے. جیسا وہ چاہے، جیسا، بس اس وقت پہ تیری زبان، تیرے لبوں پر یہ دعا سج گئی کہ اللہ پاک کچھ بھی نہیں چاہتا تجھ سے، بس تو راضی ہو جائے، بس تو راضی ہو جا. میں بہت گناہگار، سیاہکار ہوں، بد اعمال ہوں، لیکن جانتا ہوں تو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مجھ سے راضی ہو جائے اللہ پاک، مجھے بخش دے، معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جائے. یہ جو ہے نا التجا، یہ لبوں پہ جو سج گئی، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، اللہ پاک تو راضی ہو جا مجھ سے، اللہ پاک مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. میں بدعمال ہوں، میں گناہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں. کوئی ایک بھی عمل ایسا نہیں جو تیرے شایان شان ہو، لیکن یہ جانتا ہوں کہ تو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا. مجھے معاف کر اور مجھ سے راضی ہو جا اللہ پاک، مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا. وہ کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، سجا کے تو دیکھو اس التجا اور اس دعا کو اپنے لبوں پر. اللہ پاک بخش دے، معاف کر دے اور راضی ہو جا. 3 لفظ ہیں جنہیں یہ 3 لفظ بھی نہ مل سکے، اس سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا بے نصیب جو ان 3 لفظوں پہ عمل نہ کر سکے. استغفار، معافی، توبہ، اور اس کے بعد اس کو اس کی رحیمی اور کریمی کا، اس کے احسانوں کا، اس کی کبریائی کا واسطہ دے کے التجا کر کے کچھ بھی نہیں ہے پاس میرے، کوئی عمل اس قابل نہیں ہے، مگر پھر بھی جانتا ہوں تو بڑا مہربان، نہایت رحم والا ہے، مجھے معاف کر دے اور مجھ سے راضی ہو. اللہ پاک مجھ سے کر کے تو دیکھو، یہ دعا کر کے تو دیکھو. ہائے 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 ہائے. یہ بڑی بڑی جو ولایتیں، ولایت کبریٰ میں بھی آ کر کامل ذات بننا، یہ 3 چیزیں تھیں جنہوں نے انہیں ولایت کبریٰ سے بھی اگلے مراتب تک، کامل ذات تک پہنچا دیا. کامل ذات کسے کہتے ہیں؟ کامل ذات جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ کامل ذات حالت ممات میں بھی وہی فیض اس کا جو حالت حیات میں تھا. جو اس کی حیات میں اس کا فیض تھا، نظر بھر کے دیکھتا تھا کسی کی طرف محبت سے تو قلب جاری ہو جاتا تھا اللہ سے. جو حیات میں اس کا فیض تھا وہ ممات کے بعد بھی اس کا فیض باقی ہو، اسے کہتے ہیں کامل ذات، اسے کہتے ہیں کامل ذات. کیسے بنے
یہ ولایت کبریٰ کے بعد کے جو اعلیٰ ترین مراتب ہیں، یہ ان میں ہے کامل ذات کا جو مرتبہ ہے۔ کیسے بنے؟ اللہ پاک کوئی عمل بھی اس قابل نہیں ہے، میری کوئی عبادت، میری کوئی ریاضت، میرا کوئی ذکر، میری نماز، میری کچھ بھی نہیں اللہ پاک جو تیرے شایان شان ہو۔ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے میرے پاس جو تیرے شایان شان ہو۔ معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدعمل ہوں۔ اللہ پاک میری استغفار کو قبول فرما لے، میری التجاؤں کو، میری توبہ کو، میری معافی کو قبول فرما لے اور مجھ سے راضی ہو جا، مجھ سے راضی ہو جا۔ جب اللہ راضی ہو جاتا ہے تو ولایتیں کیا ہیں؟ ولایتیں کیا ہیں؟ جیسے دھوبی کی دکان میں کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں ہینگروں پر، اس کی بارگاہ میں ولایتیں اس طرح لٹکی ہوئی ہیں۔ میرے آقا حضور صلوات و سلام کی بارگاہ کریم میں ولایتیں اس طرح لٹکی ہوئی ہیں جیسے دھوبی کی دکان میں کپڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ بے شک علی پاک مولا کائنات علی پاک کی بارگاہ علی میں ولایتیں اس طرح لٹکی ہیں جیسے دھوبی کی دکان میں کپڑے لٹکے ہوتے ہیں۔ بے شک پہنچو گے کیسے؟ پہنچو گے کیسے؟ ہائے ہائے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، گلے گلزار ہوتا ہے۔ بے شک مٹا دے اپنی چاہت کو اس کی چاہت میں فنا کر دے، اسی میں ہو جا فنا، لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا، یہ اس کو جس کو تم بقا سمجھتے ہو اس دنیاوی زندگی کو، یہ تو فانی ہے، یہ تو فانی ہے، اس میں بقا تلاش کرتے ہو۔ اور بقا آخرت میں کامیابی اور اس کے بعد ملنے والی حیات ابدی، ابدی مینس کے جو کبھی ختم نہ ہو، کبھی ختم نہ ہو، اسے کہتے ہیں بقا۔ ڈاکٹر صاحب علامہ اقبال اسے بقا فرما رہے ہیں کہ اسی میں ہو جا فنا، لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سب سے بڑی ہماری بدعمالی، سب سے بڑی ہماری بدعمالی جو ہے نا، غفلت ہماری سب سے بڑی، کہ اپنے اس ننھے سے دماغ کو، شعور کو، اپنی سوچ کو، اپنی پلاننگ کو، اپنے منصوبہ سازی، اپنی منصوبہ اسے سب کچھ سمجھتے ہیں، اسے سب کچھ۔ میں نے کیا کہا، خشخش کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے تیرا شعور اس کی کبریائی کے سامنے۔ بے شک جب تجھے یہ ایزی ڈیل دے رہا ہے کہ صرف اپنی چاہت ہے بندے، اپنی چاہت میری چاہتوں کے، یعنی میری چاہتوں کو، میری رضا کو، میری خوشی کو مقدم کر لے اپنے ہر عمل پہ، اپنے سونے جاگنے، اٹھنے بیٹھنے پر، اپنی عبادت اور ریاضت پر، تلاوت پر کوئی گمان، کوئی گھمنڈ نہ کر، میری چاہت کو، میری رضا اور خوشی کو مقدم رکھ۔ دیکھ میں تجھے تیری چاہتیں عطا کر دوں گا، ورنہ تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر، اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک، پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اس میں وارن بھی کر دیا، وارننگ بھی دے دی ہے، اور اپنی چاہت کا معیار بھی بتا دیا۔ نہیں کیا ایسا تو نے، تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کس کا فرمان ہے؟ اللہ اکبر، کائناتوں کا مالک، عالمین کا رب۔ اور کیا چاہتے ہو اس سے؟ اور کیا چاہتے ہو؟ اس سے بھی نعمت سمجھو۔ فَبِعَلَى رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک بھی سوال کر لیا نا روز محشر، ایک سوال، صرف ایک سوال، ساری زندگی کے سجدے کم پڑ جائیں گے، زندگی بھر کی ریاضت اور عبادت
ساری زندگی کا ذکر، ساری زندگی کے کم پڑ جائے گا. ایک سوال بھی کر لیا، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. میں نے تو کائناتیں بنائی، زمین و آسمان بنائے، پھر بنا کر آسمان چاند اور ستاروں سے سجایا. تمہیں زمین پر دنیا کی نعمتیں دی، آسمان سے اتاری نعمتیں. یہ سب کچھ کیا میں نے تیرے لیے، بتا کیا کیا تو نے میرے لیے. فَبِعَلَى رَبُّكَ مَا تُكَذِّبَانِ. یعنی یہ چند چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا ہر محفل میں جو تکرار کرتے. چند مہینے پہلے ہم نے کسی محفل میں کہا تھا کہ قد افلاح من تزکا، ہر محفل میں دہرایا جائے گا، کیونکہ یہی وہ 4 لفظ ہیں قرآن کریم کے، یہی وہ فرمان ہے کہ جسے بھلا دیا 1350 سال ہو گئے امت مسلمہ نے، اور آج اس حال کو پہنچ گئی. صرف یہ 4 لفظ بھلائے تھے. بھائی تم سے یہ ساری دنیا میں جو فتنہ پروری ہے، قتل و غارت گری ہے، کون کرواتا ہے؟ نفس ہی کرواتا ہے نا. نفس کس کا چیلا ہے؟ شیطان کا، ابلیس کا. یہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا، یہ تم سے کرواتا ہے ساری، اسی لیے اسے نفس امارہ کہتے ہیں. برائی کا امر کرتا ہے، حکم دیتا ہے، اور تم کرتے ہو. اسے قرآن نے فرمایا پاک کر لو، فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. آج دنیا میں سے کوئی ایک مدرسہ مجھے لا کے دکھا دو یار. سب سے بڑا الازہر یونیورسٹی ایجپٹ، قاہرہ یونیورسٹی، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے گلف میں مدرسے، پاکستان ہندوستان میں بڑے بڑے مدرسے جہاں بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. نہیں لیبل تو یہی لگا ہوا ہے نا. یہ تو کسی کو نہیں پتا نا، دین اسلام کو انڈسٹری بنا رکھا ہے، پیسے کمانے کا ذریعہ. بچوں کو قرآن سکھانے کی پیچھے بھی نیت کیا ہے؟ وہ ہیں کچھ لوگ ہیں 5% بمشکل جو اللہ اور اس کے حبیب کی رضا اور خوشی کے لیے دین کی خدمت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. 5% لوگ، 95% پیسہ کمانے کے لیے. ورنہ لا دو کوئی ایک مدرسہ، لا دو، مجھے لا دو، بیٹھا ہوں لائیو ابھی ہوں 2 گھنٹے، دے دو اس کا نام مجھے، جو نفس کی پاکی اور نفس کی پاکیزگی کا، نفس کے تزکیے کا سبق سکھا رہا ہو، وہ مدرسہ مجھے لا کے دکھاؤ. کہاں ہے وہ؟ کس کا سبق ہے یہ؟ کس نے دی تربیت؟ کس نے سکھایا ہمیں؟ سرکار سیدنا گور شاہی ہمارے بادشاہ نے ہمیں کہ یار یہ ہے استاد، تمہاری روحانیت کی، تمہاری پرواز کی جو بنیاد ہے وہ اس نفس کا تزکیہ ہے. اگر اس کا تزکیہ تم نے کر لیا تو فلاح پا جاؤ. اس فلاح پا جانے میں کتنی تحقیق ہے کہ تمہاری برسوں کی عمر ختم ہو جائے گی. اس پہ تحقیق ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ سارے زمین کے ساتھ پردے آ جائیں گے پاتال اور تحت الثری تک، اور آسمان کے ساتھ پردے آ جائیں گے عالم احدیت، اور اس کے بعد بھی عالم غیب. عمر ختم ہو جائے گی. ان 4 لفظوں پر قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک. اس پہ ریسرچ ختم نہیں ہوگی، عمر ختم ہو جائے گی. ہے جی کیا سمجھائے تماشا. اللہ اکبر.